کس کے کاغذات منظور ہوئے آپ کو اس ولاگ میں بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بتائیں گے کہ قیدی باز نہیں آ رہے، ایک قیدی کے دیوانے قیدی باز نہیں آ رہے، کیا ہوا آج آپ کو اس ولاگ میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے نیا پاکستان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ الیکشن کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آج کا ولاگ آج صبح قیدیوں کو، ان لوگوں کو جنہیں 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے اور جن کو 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ 5 ماہ گرفتار ہوئے ہو گئے ہیں، آج انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب عدالت میں پیش کیا گیا، آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یہ پریزنر وین کے اندر سے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ایک قیدی جو اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہے، یہ قیدی اس قیدی کے دیوانے ہیں۔ اب بات یہاں تک آ چکی ہے کہ 6 ماہ 7 ماہ قید کو ہو چکے ہیں، دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان لوگوں کو قید میں رکھ کر باہر کے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن خوف کا عالم یہ ہے کہ جن کو قید میں رکھا ہے، لیکن جذبے کا عالم یہ ہے کہ جن کو قید میں رکھا ہے وہی باز نہیں آ رہے۔ وہ پریزنر وین کے اندر سے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، وہ نعرے لگاتے ہیں IIPTI، وہ نعرے لگاتے ہیں قیدی نمبر 804 زندہ باد، وہ اس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں یہ جذبہ، یہ جنون اس کو کس طرح شکست دیں گے۔ یہ سمجھتے تھے کہ قید میں رکھ کے یہ ڈر جائیں گے، یہ خاموش ہو جائیں گے، لیکن یہ خاموش نہیں ہو رہے، بلکہ اس دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں قیدی میدان میں اترے ہیں، الیکشن کے میدان میں اترے ہیں، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ قیدی ان تمام لوگوں کو ہرا دیں گے جو لوگ کروڑوں اربوں روپے اپنے الیکشن میں لگائیں گے۔ یہ جیل میں بیٹھے ہوں گے، جس طرح مولانا اعظم طارق شہید جیل میں بیٹھ کر الیکشن جیتے تھے، یہ بھی اسی طرح جیل میں بیٹھ کر الیکشن جیتیں گے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں سیالکوٹ کی۔ سیالکوٹ کا جو مارکہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مارکہ ہوگا۔ خواجہ آصف کا مقابلہ عثمان ڈار کی والدہ سے ہوگا۔ عثمان ڈار کی والدہ نے الیکشن کمپین کا آغاز کر دیا ہے۔ آج UC چیئرمین، آج کونسلر اور آج جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے تنظیمی عہدیدار ہیں، آج ان کو جناح ہاؤس سیالکوٹ میں بلایا گیا، ان سے الیکشن کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کس طرح عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اور جو آگے آپ کو خاتون نظر آ رہی ہے، یہ عثمان ڈار کی والدہ ہے۔ یہ وہ والدہ ہے جس کا دوپٹہ سر سے اتارا گیا، یہ وہ والدہ ہے جس کا گریبان پھاڑا گیا، یہ وہ والدہ ہے جس کے سامنے اس کا تمام گھر توڑ دیا گیا، لیکن یہ ڈری نہیں، لیکن یہ جھکی نہیں، اور آج یہ سیالکوٹ کی گلیوں میں باہر نکل چکی ہے۔ عثمان ڈار کی والدہ نے الیکشن کمپین کا آغاز بالکل اسی طرح روایتی انداز میں کیا ہے۔ اب شادیاں اٹینڈ ہو رہی ہیں، اب لوگوں کی فوتکیوں پہ جایا جا رہا ہے، اب لوگوں سے ڈور ٹو ڈور ملا جا رہا ہے، اور الیکشن کمپین کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسی طرح آغاز پشاور میں ہوا ہے۔ عرفان سلیم جسے قید میں رکھا گیا وہ باز نہیں آیا۔ عرفان سلیم سامنے آ چکا ہے۔ آج خواتین کی ایک کارنر میٹنگ سے خطاب کیا اور ان سے یہ حلف لیا کہ وہ باہر نکلیں گی، خواتین کو نکالیں گی، اور الیکشن ڈے پر خواتین کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہوگا، اور دیکھتے ہیں خواتین کا کیا کردار رہتا ہے۔ اس طرح ملک بھر میں الیکشن کمپین کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج اسکروٹنی کا پہلا دن تھا۔ آپ کو بتاتا ہوں کس کے کاغذات منظور ہوئے۔ تحریک انصاف کی طرف سے حماد اظہر صاحب کے لاہور سے کاغذات منظور ہو گئے ہیں۔ حماد اظہر لاسٹ ٹائم بھی جیتے تھے، حماد اظہر کی جو پرفارمنس تھی وہ بھی بہت اچھی تھی۔ حماد اظہر کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں۔ اب الیکشن کا میدان سجے گا
اور دیکھا جائے گا کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ اس کے علاوہ حلیق الرحمان صاحب، زرتاج گل صاحبہ، زرتاج گل کے ڈی جی ہان سے کاغذات منظور ہو گئے ہیں۔ شہریار افریدی کوہاٹ سے ان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں۔ شہریار افریدی کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، کوہاٹ کی عوام یہ ظلم جانتی ہے۔ اور میری کوہاٹ کے لوگوں سے بات ہوئی، کوہاٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن ڈے والے دن شہریار افریدی پر کیے گئے ظلم کا بدلہ لیں گے اور الیکشن ڈے پر بتائیں گے کہ شہریار افریدی سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، ہم عمران خان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شہریار افریدی کو جیل میں رکھا گیا، ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا، تدفین نہیں کرنے دی گئی۔ ان کی ہمشیرہ کی ڈیتھ ہو گئی، جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا، تدفین نہیں کرنے دی گئی۔ اور آج کوہاٹ کہہ رہا ہے کہ کوہاٹ اس تمام ظلم کا بدلہ لے گا، اور شہریار افریدی کے آج کوہاٹ سے کاغذات منظور ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اہم خبر یہ ہے، سلمان اکرم راجہ، ان کے کاغذات بھی آج منظور ہو گئے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کا جو میدان ہے وہ خواجہ سعد رفیق کے ساتھ سجے گا۔ خواجہ سعد رفیق ایک طرف نون لیگ کی طرف سے ہوں گے اور سلمان اکرم راجہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے امیدوار ہوں گے، اور یہ میدان سجے گا اور دیکھا جائے گا اس میدان میں کون جیتتا ہے۔ جنید اکبر دیر سے، جنید اکبر کی قربانی خیبر پختونخوا کی ایک بڑی قربانیوں میں سے ایک قربانی ہے۔ جنید اکبر کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ جنید اکبر کو اس سخت سردی میں اکیلا کمرے میں رکھا گیا، نہ کوئی بستر دیا گیا، نہ کوئی چادر دی گئی، نہ ہی نیچے بچھانے کے لیے کوئی چیز دی گئی۔ جنید اکبر کو جس طرح جیل میں رکھا گیا، جس طرح ان پر ظلم کیا گیا، ان کے حلقے کے لوگ بہتر یہ بات جانتے ہیں، اور ان کے حلقے کے لوگ یہ جانتے ہیں کس طرح اس چیز کا بدلہ لینا ہے۔ اس کے علاوہ عبدالسلام افریدی کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں۔ اب کل دیکھتے ہیں کل کس کے منظور ہوتے ہیں، کل کس کے نہیں ہوتے۔ آئندہ کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا کس کے کاغذات منظور ہوتے ہیں، کس کے نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ جو اہم کاغذات ہیں، علی محمد خان کے، مراد سعید کے، عمران خان کے، یہ کاغذات ایسے کاغذات ہیں جن پر پاکستان تحریک انصاف کے جو نوجوان ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کیا یہ کاغذات منظور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور اگر یہ منظور ہو گئے تو سوات کے لوگ، میاں والی کے لوگ، اور اس کے علاوہ مردان کے لوگ، تخت بائی کے لوگ دیکھتے ہیں الیکشن والے دن کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں لوگ باز نہیں آ رہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ قیدی باز نہیں آ رہے، اس طرح عام پاکستانی بھی، محنت کش طبقہ بھی باز نہیں آ رہا۔ آج ایک بزرگ سفید داڑھی ہے، آج وہ سائیکل پر جاتی عمرہ کی جانب جاتے ہوئے دکھائی دیے اور سائیکل پر جا رہے تھے، اور انہوں نے عمران خان کی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ آج وہ جاتی عمرہ کے لوگوں کو پیغام دے کر آئے ہیں کہ عمران خان ہمارے دلوں میں بستا ہے، آپ عمران خان کو نکال نہیں سکتے۔ آپ سب کو پتا ہے، لاہور کے لوگوں کو پتا ہے جس طرح جاتی عمرہ کی طرف پولیس کی ایک باری نفری ہوتی ہے، لیکن ان صاحب کو دیکھیں یہ سائیکل پر جا رہے ہیں جاتی عمرہ کی طرف، اور عمران خان کی تصویر لگی ہے۔ عمران خان سے یہ محبت کا عالم ہے کہ لوگ نہ ڈر رہے ہیں، نہ جھک رہے ہیں، نہ بک رہے ہیں، بلکہ میدان میں سامنے آ چکے ہیں۔ الیکشن کمپین کا آغاز ہو گیا ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا آج یہ صاحب جو سائیکل پر گئے ہیں، انہوں نے آج جاتی عمرہ جا کر الیکشن کمپین کر دی ہے، سائیکل پر عمران خان کی الیکشن کمپین کر دی ہے، جس کا جتنا بس چل رہا ہے، کوئی میڈیا پر بول رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا پر بول رہا ہے، کوئی پوسٹ کر رہا ہے، کوئی جا کر ایس ایم ایس کر رہا ہے، کوئی سٹیٹس لگا رہا ہے، جس کا جتنا بس چلتا ہے اتنی الیکشن کمپین کر رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں الیکشن کمپین کا ایک حصہ ہے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے عمران خان 8 فروری کو الیکشن جیتیں گے، کیونکہ ہر انسان کی الیکشن کمپین بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا 2018 میں 50 ووٹوں سے بھی جیتا گیا ہے، 2018 میں 1,000 کے مارجن تھے، وزیر آباد میں 800 کا مارجن تھا، سیالکوٹ میں 1500 کا مارجن تھا، اس طرح بہت کم مارجن تھے۔ ہر انسان کی ویلیو ہے، اور ہر انسان کا ووٹ بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ ایک انسان کا ووٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک فیملی ہوتی ہے، ایک خاندان ہوتا ہے، ان تمام لوگوں کا ووٹ بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ 8 فروری کو نکلے گا، چاہے جس کو بھی ووٹ دے، لیکن ووٹ ضرور کاسٹ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔